اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین سلام علیکم، میں ہوں سید شاہد حسین میسم نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات۔ ہم قرآن مجید کی چنندہ آیات کو ڈسکس کر رہے تھے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ایک جھلک آپ کو قرآن مجید کی مل جائے کہ قرآن کن چیزوں کے بارے میں موٹے طور پر بات کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم پہنچے 18ویں پارے پر۔ آج میں 18واں پارہ شروع کر رہا ہوں۔ یہ پارہ شروع ہوتا ہے سورہ مومنون سے۔ اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 9 میں مومنین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، وہ مومنین کے جو کامیاب ہوں گے۔ کہا جا رہا ہے بے شک مومنین کامیاب ہو گئے، یعنی وہ لوگ جو نمبر 1 نماز میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، نمبر 2 جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نمبر 3 جو اپنی شرمگاہوں کو حرام سے بچاتے ہیں، یعنی بدکاری اور بدچلنی نہیں کرتے، نمبر 4 جو اپنی امانتوں کو اور اپنے وعدوں کا خیال رکھتے ہیں، نمبر 5 جو اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ 5 صفات مومنین میں پائی جاتی ہیں۔ سورہ مومنون 12 سے لے کر 14 نمبر آیت تک۔ بے شک اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے نطفے یعنی چپچپے پانی کی شکل میں ماں کی کوکھ میں ایک محفوظ جگہ رکھا، پھر اس نے نطفے کو جمع ہوا خون بنا دیا، اور پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، اور پھر گوشت کے لوتھڑے کی ہڈیاں بنا دیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، اور آخر میں تو اسے ایک زبردست شاہکار بنا دیا۔ یہ کب شاہکار بنتا ہے انسان؟ کہ جب اس میں روح پڑ جاتی ہے۔ یقیناً اللہ بڑی برکت والا ہے اور وہ سب بنانے والوں سے بہتر ہے۔ انسان کو جو اللہ نے بنایا تو کہا کہ وہ اس کا ایک شاہکار ہے۔ مومنون آیت نمبر 17۔ اللہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، ہم ہی نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں، اور ہم اپنی بنائی چیزوں سے ہرگز غافل نہیں ہیں۔ اب اس بارے میں تحقیق کی ضرورت ہے کہ ہمارے اوپر 7 راستے کون سے ہیں۔ خاص طور سے سائنٹیفک ریسرچ کی ضرورت ہے کہ ہم پتہ کریں کہ ہمارے اوپر وہ 7 راستے کون سے ہیں۔ مومنون آیت نمبر 18۔ اللہ نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی برسایا، اور پھر اسے زمین کے اندر جگہ دی، یعنی زمین کے اندر اتار دیتا ہے جو انڈر گراؤنڈ واٹر بن جاتا ہے، اور اللہ اس زمین کے نیچے کے پانی کو غائب کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، اگر چاہے تو وہ نیچے کا پانی غائب ہو جائے۔ ہمیں اللہ گویا ایک وارننگ دے رہا ہے۔ مومنون آیت نمبر 21۔ اے لوگوں، تمہارے لیے چارپائیوں میں بھی بہت سی غور کرنے لائق باتیں ہیں۔ ان کے پیٹ میں جو کچھ ہوتا ہے ہم اسی سے تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور انہی کے گوشت کو تم کھاتے ہو۔ اس کے علاوہ بھی تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں۔ اس کے بعد مومنون کی آیت نمبر 23 سے لے کر 30 23 سے 30 تک یہ واقعہ آیا ہے جناب نوح کا، اور چونکہ یہ واقعہ کئی جگہ پر گزر چکا ہے اس لیے ہم بار بار اسے نہیں دہرا رہے ہیں، کچھ خاص باتیں بس بتائے دے رہے ہیں کہ ان آیات میں ایک جگہ پر آیا کہ جناب نوح کے قوم کے مالدار اور طاقتور سرداروں نے جو کافر تھے انہوں نے کہا یہ شخص یعنی جناب نوح تمہارے جیسے ایک انسان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اپنی قوم والوں سے انہوں نے کہا، ان سرداروں نے، اس کا ارادہ تو بس اتنا ہے کہ خود کو پیغمبر بتا کر تم پر راج کرے، کیونکہ اگر اللہ کو کوئی پیغمبر بھیجنا ہی تھا تو وہ فرشتوں کو بھیجتا۔ بہرحال ہم نے تو آج تک ایسی بات اپنے باپ داداؤں کے زمانے میں بھی ہوتی ہوئی نہیں سنی، ہمیں تو لگتا ہے اس آدمی پر یعنی جناب نوح پر جن آ گیا ہے۔ اور اس واقعے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جناب نوح کو حضرت اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ تم ناؤ میں ہر قسم کے جانور کے 2 جوڑے سوار کرنا۔ اب یہ 2 جوڑے کیوں؟ شاید ایک اسپیسیمن اور ایک ہمیشہ ایک اگر مر بھی جائے تو ایک باقی رہے، یہ میں اپنی طور سے کہہ رہا ہوں، لیکن 2 جوڑے کا حکم دیا تھا۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ اپنے ماننے والوں کو یعنی مومنین کو سوار کرنا، صرف ان لوگوں کو چھوڑ دینا کہ جن کے ڈوبنے کے بارے میں ہمارا حکم پہلے سے اے نوح تمہارے پاس آ چکا ہے۔ مومنون آیت نمبر 31 سے 41، اور یہ بھی جناب نوح سے متعلق واقعہ ہے، معاف کیجیے گا، جناب صالح سے متعلق واقعہ ہے،
اور اس واقعے کو بھی ہم یہاں دہرانا نہیں چاہتے، یہ بھی پہلے قرآن میں کئی جگہ آ چکا ہے، آپ پہلے اسے سن چکے ہیں، تو اس کو دہراتے نہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مومنون آیت نمبر 44، اللہ نے پیغمبروں کی جھڑی لگا دی، مگر جب بھی کوئی پیغمبر اپنی قوم کے پاس سچا پیغام لے کر آتا تھا تو قوم والے اسے جھٹلا دیتے تھے، نتیجتاً اللہ بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کرتا تھا جو وہ گزرے لوگوں کے ساتھ کر چکا تھا۔ غور کرنے لائق بات یہ ہے کہ اللہ نے پیغمبروں کی جھڑی لگا دی، ایک کے پیچھے ایک کئی پیغمبر بھیجے۔ اس کے آگے مومنون کی آیت نمبر 45 سے 48، اس میں جناب موسیٰ اور فرعون کا واقعہ نقل ہوا ہے، وہ واقعہ بھی قرآن میں کئی جگہ آ چکا ہے، اس لیے ہم دہرا نہیں رہے، آگے بڑھتے ہیں۔ مومنون آیت نمبر 52 سے 54، شروع میں لوگوں کا دین و مذہب بس ایک ہی تھا، مگر بعد میں لوگوں نے لڑ جھگڑ کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اب ہر گروہ کے پاس دین کا کچھ حصہ ہے، وہ اسی میں خوش ہے، اس لیے آپ اے محمد انہیں جہالت کے اسی نشے میں چھوڑ دیجئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت محمد پیغام پہنچاتے تھے اور یہ یہودی، عیسائی یا ستارہ پرست لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے ہمارے پاس توریت ہے، ہمارے پاس انجیل ہے، ہمارے پاس اپنی کتاب ہے۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہے تو دین کا کچھ حصہ، کچھ حقیقت اس توریت میں بھی ہے، کچھ سچائی اس انجیل میں بھی ہے، مگر یہ ماننے کو تیار نہیں، تو اب انہیں اسی جہالت کے نشے میں آپ چھوڑ دیجئے۔ مومنون آیت نمبر 57 سے 61، نیکیوں کو انجام دینے میں وہی لوگ جلدی کرتے ہیں جو نمبر 1 اپنے رب کی ہیبت سے کانپتے ہیں، نمبر 2 اپنے رب کی نشانیوں جیسے کہ پیغمبروں، کتابوں اور معجزوں کو مانتے ہیں، نمبر 3 جو کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں بناتے یعنی شرک نہیں کرتے، نمبر 4 جو اس مال میں سے جو انہیں دیا گیا ہے جتنا بن پڑتا ہے بانٹتے ہیں، نمبر 5 جن کے دل اس بات سے لرزتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے ہی لوگ جنت کے راستے پر آگے نکل جاتے ہیں، یہاں بھی وہ جلدی کرتے ہیں نیک کاموں میں، اور جنت کے راستے پر بھی یہی لوگ آگے نکل جاتے ہیں۔ مومنون 62، اللہ کسی جاندار کو اس کی حیثیت سے زیادہ ذمہ داری یا کام نہیں دیتا۔ ہم یہ جو اکثر سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ نے مثلاً ہمارے اوپر نماز اور روزے کا بڑا بوجھ ڈالا ہے، کاش یہ نماز مثلاً 10 رکعت ہوتی، کاش روزے 15 ہی دن ہوتے، تو یہ جان لیجئے کہ اللہ ہمیں بہتر جانتا ہے، وہ ہمارا بنانے والا ہے، ہماری توان سے، ہماری حیثیت سے زیادہ اس نے ہم پر بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ مومنون 68 to 70، کیا لوگوں نے اس بولتی کتاب یعنی قرآن میں ذرا بھی غور نہیں کیا، یا پھر ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟ کیا لوگوں نے اپنے پاس آئے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں پہچانا کہ جس کے نتیجے میں وہ ان کا انکار کر رہے ہیں؟ یا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یعنی محمد ان پر یعنی محمد پر جن آ گیا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ یہ محمد ان کے پاس سچا پیغام لے کر آئے ہیں، مگر کیا کیا جائے کہ ان کافروں میں سے زیادہ تر لوگوں کو سچائی سے بڑی کراہیت اور نفرت محسوس ہوتی ہے۔ مومنون 71، اگر حق لوگوں کی خواہشوں پر چل پڑے تو سارے آسمان و زمین اور ان میں بسنے والے لوگ سب کے سب مٹ کر رہ جائیں گے۔ اس آیت کو آپ غور سے سنیں، میں پھر پڑھتا ہوں۔ اگر حق لوگوں کی خواہشوں پر چل پڑے تو سارے آسمان و زمین اور ان میں بسنے والے لوگ مٹ کر رہ جائیں گے۔ اسی آیت کو دلیل بنا کر بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو روایت تاریخ میں آئی ہے کہ بعد میں مولا علی علیہ السلام نے 6 مہینے بعد بیعت کر لی تھی، وہ اس آیت قرآن سے رد ہوتی ہے، کیونکہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر حق لوگوں کی خواہشوں پر چلنا لگے تو زمین و آسمان مٹ جائیں گے، اس لیے ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ علی کسی کی بیعت کریں۔ مومنون 74، بے شک جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ سیدھی راہ سے کتراتے رہتے ہیں۔ مومنون 75، اگر اللہ کافر لوگوں پر رحم کرے اور جس مصیبت میں وہ پھنسے ہیں اس سے انہیں نجات دے دے، تب بھی وہ لوگ اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے۔
مومنون 78 اے لوگوں اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے کان آنکھ اور دل بنائے مگر تم میں شکر کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ مومنون 79 اے لوگوں اللہ وہ ہے جس نے زمین پر تمہیں ہر جگہ پھیلا دیا۔ مومنون 84-85 اے محمد آپ ان کافروں سے پوچھئے کہ یہ زمین اور اس میں بسنے والے لوگ سب کس کی ملکیت ہیں؟ وہ فوراً کہیں گے اللہ کی، تو ان سے پوچھئے کہ پھر تم لوگ نصیحت کیوں نہیں قبول کرتے؟ مومنون 91 اللہ نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، ورنہ ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ چلا جاتا یا پھر ایک خدا دوسرے خدا پر حاوی ہو جاتا۔ اللہ ان تمام باتوں سے بلند ہے جو لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ یہ آیت ایک اور آیت ہے اللہ کی وحدانیت یعنی ونس پر دلیل کے طور پر۔ مومنون 96 اے محمد آپ برائی کو اس طریقے سے دور کیجئے جو سب سے بہتر طریقہ ہو، یعنی نہیں انل منکر بھی کیجئے تو اچھے انداز میں کیجئے۔ میں یہاں پر روک کر اپنی بات کہنا چاہتا ہوں، ہم میں سے بعض لوگ نہیں انل منکر کرتے ہیں مگر کچھ اس انداز میں کرتے ہیں کہ سامنے والے کے دل میں ضد پیدا ہو جاتی ہے اور وہ پھر نہیں کر رہا تھا اگر یہ کام یا ڈھیلا کر رہا تھا تو اور وہ سختی کے ساتھ وہ برائی کرنے لگتا ہے۔ ہمیں ضد نہیں پیدا کرنی ہے، یاد رکھیے ہمیں برائی کو مٹانے کی کوشش کرنی چاہے جیسے بھی ہو۔ مومنون 99-100 کافروں میں سے جب کسی ایک کی موت آ پہنچتی ہے تو وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ میں اس دنیا میں نیک کام کر سکوں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ اس وقت اس سے کہا جاتا ہے کہ ہرگز نہیں، یہ تو بس کہنے والے کا زبانی جمع خرچ ہے، ورنہ اگر تمہیں دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو تم وہی بدکاریاں کرو گے جو تم کرتے چلے آئے ہو۔ مومنون آیت نمبر 100 اور ان کے آگے اس دن ایک برزخ ہے، اور ان کے آگے اس دن تک ایک برزخ ہے جس دن انہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس آیت میں لفظ برزخ کا استعمال ہوا ہے جس کے بارے میں علماء اور مفسرین کا کہنا ہے کہ دنیا میں موت سے لے کر قیامت تک کا عرصہ کہ جب انسان قبر میں سو رہا ہوتا ہے ہر انسان کے لیے ایک پردے کی سی زندگی ہوتا ہے، کیونکہ اس دوران وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب قیامت آئے اور کب اس کا فیصلہ ہو کہ اسے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں۔ مومنون 101 جیسے ہی قیامت کا سور پھونکا جائے گا یعنی اعلان ہوگا کہ قیامت آ گئی، فوراً لوگوں کے بیچ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ مومنون 102 سے 104 قیامت کے دن جس آدمی کی نیکیوں کا پلہ بھاری رہے گا وہ کامیاب ہوگا اور جس کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا وہ گھاٹے میں رہے گا اور اس کا ٹھکانہ بھی جہنم میں ہوگا، پھر تو جہنم کی آگ اس کے چہرے کو جھلس دے گی۔ مومنون 107 سے 108 قیامت کے دن جہنمی لوگ اللہ سے کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال لے، پھر اگر دوبارہ ہم برے کاموں کی طرف لوٹیں تو ہم ضرور قصوروار ہوں گے۔ اس پر اللہ ان سے کہے گا کہ اب اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو۔ مومنون آیت نمبر 109 قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہ دنیا میں بندوں کا ایک ایسا گروہ بھی تھا جو یہ کہتا تھا کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے یعنی تجھے مانتے ہیں، اب تو ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ مگر کافر لوگ ایسے گروہ کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی کل ملا کر کے مومنین جو اتنی اچھی باتیں کرتے تھے کافر ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ مومنون 112 سے 113 قیامت کے دن اللہ انسانوں سے پوچھے گا کہ تم دنیا میں کتنی مدت رہے، تو وہ کہیں گے بس ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ۔ مومنون آیت نمبر 115 اس آیت میں تمام انسانوں سے اللہ پوچھ رہا ہے کہ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا ہے؟
یعنی سوال کی شکل میں اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ نہ تو تم بیکار پیدا کیے گئے ہو اور نہ ہی ایسا ہے کہ تمہیں ہمارے پاس واپس نہیں آنا ہے۔ آخری آیت پڑھتا ہوں مومنون کی جو میں نے چنی ہے، 117 نمبر آیت۔ جو انسان اللہ کے سوا کسی اور کو خدا مانتا ہے اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ بہت اچھی بات بتائی گئی ہے ہمیں، یعنی وہ انسان کے جو اللہ کے سوا کسی اور کو خدا مانتا ہے، اگر آپ اس سے بحث کریں گے تو اس کے پاس اپنا کوئی آرگیومنٹ پکا اور پختہ دلیل نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے کہ آپ ہی جیتیں گے، آپ کے پاس دلیل ہوگی۔ سورہ نور کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہو رہا ہے، زنا کرنے والا شخص یعنی پرائی عورت یا پرائے مرد سے جسمانی تعلق بنانے والا، مرد ہو یا عورت، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ زنا مرد کرے یا عورت کرے، دونوں کی سزا 100 کوڑے ہیں۔ اب زنا کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ ریپ نہیں ہوتا، زنا کا مطلب ریپ، ایڈلٹری، فورنیکیشن سبھی کچھ ہے۔ اور اگر تم اللہ اور قیامت کے دن کو مانتے ہو تو تمہیں خدا کے قانون کو لاگو کرنے میں ان دونوں پر ذرا بھی ترس نہیں آنا چاہیے، اور جس وقت ان دونوں کو سزا دی جا رہی ہو اس وقت مومنین میں سے ایک گروہ اسے یعنی اس سزا کو دیکھنا چاہیے، یعنی لوگ بلائے جائیں اور سزا ملتے ہوئے دیکھیں تاکہ ان کو عبرت حاصل ہو۔ آیت نمبر 3، زنا کرنے والا مرد ہو تو زنا کرنے والی عورت یا مشرک عورت سے ہی نکاح کرے گا، اور زنا کرنے والی عورت بھی بس زنا کرنے والے مرد یا مشرک مرد سے نکاح کرے گی۔ سچے مومنوں پر تو اس طرح کے تعلقات حرام ہیں۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر شخص کوئی زانی ہے تو اس کا نکاح بھی زانیہ عورت سے ہوگا، اگر اسی طرح سے کوئی عورت زنا کرنے والی تو اس کا نکاح زنا کرنے والے مرد سے، کوئی ایسے ہی بد کردار مرد سے ہوگا، بد چلن انسان سے ہوگا۔ البتہ زیادہ تر علماء نے کہا ہے کہ یہ حکم اخلاقی ہے، یعنی شرعی طور پر ایسا کرنا، یعنی یہ نہیں کہ نکاح ایک زانی کا زانیہ سے ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن اخلاقی طور پر مورلی ایتھیکلی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ نور آیت نمبر 4 سے 5، جو لوگ نیک چال چلن والی عورتوں پر بدکاری کا الزام لگاتے ہیں اور پھر اپنے دعوے پر 4 گواہ نہیں پیش کرتے تو ان کو بھی 80 کوڑے مارو، اور پھر آئندہ ان کی گواہی کبھی قبول مت کرنا، کیونکہ ایسے لوگ فاسق یعنی بدکار ہوتے ہیں۔ البتہ جو لوگ اپنی اس حرکت کے بعد توبہ کر لیں اور اپنا سدھار کر لیں ان کے لیے اللہ بہت معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہوگا۔ کل ملا کر کے ایک پاک چال چلن کی عورت پر جھوٹا الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی الزام ایسا لگا رہا ہے تو یہاں پر اس مسئلے میں 4 گواہ لانے پڑیں گے، 2 گواہ سے کام نہیں چلے گا۔ نور آیت نمبر 6 سے 7، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کا الزام لگاتے ہیں اور ثبوت کے طور پر ان کے پاس سوائے خود اپنے کوئی گواہ نہیں ہوتا تو ایسے شخص کے لیے گواہی یہ ہوگی کہ وہ خود 4 بار اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ الزام لگانے میں سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اسی طرح یہ بات اس عورت سے بھی سزا کو ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر خود گواہی دے کہ وہ مرد اس الزام کے لگانے میں جھوٹا ہے، اور 5ویں بار وہ عورت یہ کہے کہ اس پر یعنی مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر اس کا شوہر الزام لگانے میں سچا ہو۔ یہ عدالت کے کچھ طریقے ہیں کہ کس طرح سے فیصلہ کرے گا قاضی۔ نور آیت نمبر 11، بے شک جن لوگوں نے نبی کی بیوی یعنی حضرت عائشہ پر جھوٹا الزام لگایا تھا وہ بھی تم مسلمانوں میں سے ہی ایک گروہ تھا۔ تم اس الزام کے واقعے کو اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو گیا ہے۔ یاد رکھو کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس الزام میں سب سے زیادہ حصہ لیا ہے اس کے لیے زبردست عذاب ہے۔ یہاں پر مجھے واقعہ تھوڑا سا بیان کرنا پڑے گا اور اسی وجہ سے شاید آج کا کچھ لیکچر لمبا ہو جائے۔
دیکھیے پیغمبر جب جنگوں میں جاتے تھے تو ہر جنگ میں کسی نہ کسی اپنی ایک بیوی کو ساتھ لے جاتے تھے، اور اس کے لیے وہ پرچی یعنی قرعہ ڈالتے تھے، جس کا نام آتا تھا اسے لے جاتے تھے۔ ایک جنگ میں قرعہ آیا حضرت عائشہ کے نام سے، وہ ان کو لے گئے، اور جب واپس لوٹ رہے تھے جنگ سے تو رکتے ہوئے آتے تھے، جگہ جگہ پڑاؤ ڈالتے تھے۔ مدینے سے پہلے جہاں پڑاؤ ڈالا، اور لوگ اس زمانے میں کوئی ٹوائلٹس تو ایسے بنے نہیں تھے، کھیتوں میں یا ادھر ادھر سڑک کے کنارے جاتے تھے اپنے کو ریلیف کرنے کے لیے، تو اس وقت سب گئے تھے، حضرت عائشہ بھی گئی تھیں۔ جب واپس لوٹ کے آئیں، اونٹ پر سوار ہونے لگیں تو ایک بیک ان کا ہاتھ اپنے گلے پر پڑا، انہوں نے دیکھا کہ ان کا گردن بند یا گلو بند جو ہار ہے وہ نہیں ہے، اس لیے وہ واپس لوٹ گئیں اور اسے تلاش کرنے لگیں۔ لوگوں نے ان کو اونٹ تک آتے تو دیکھا لیکن واپس کھیت میں دوبارہ جاتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے لوگ سمجھے کہ وہ سوار ہو گئیں، اور پھر اس طرح سے قافلہ چل پڑا۔ جب وہ واپس لوٹیں تو قافلہ جا چکا تھا، اور اس زمانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی قافلہ چلتا تھا تو اس کے پیچھے ایک تھوڑی دور پر ایک آدمی چلتا تھا کہ اگر قافلے کا کچھ چھوٹ جائے تو وہ اسے لیتا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ انسان پہنچا اپنا اونٹ لے کر، اس نے دیکھا کہ نبی کی بیوی عائشہ سڑک کے کنارے بیٹھی ہیں اور شام ہو چکی ہے۔ تو اب اس وقت چلنا بھی ممکن نہیں تھا، اس نے کہا آپ یہیں رات میں آرام کیجئے، میں صبح آپ کو لے کر کے مدینے چلوں گا۔ دوسرے دن وہ صبح مدینے میں لایا، حالانکہ وہ اونٹ پر نہیں سوار تھا، وہ آگے آگے چل رہا تھا اونٹ کے، اور بی بی عائشہ جو ہے وہ اونٹ پر سوار تھی، مگر لوگ کاناپوسی کرنے لگے اور اس وجہ سے طرح طرح کی باتیں ان دونوں کے بارے میں کرنے لگے۔ بعد میں لوگوں کے سامنے پیغمبر کی سبکی ہونے لگی، پیغمبر کو یہ واقعہ بہت برا لگا۔ بعد میں یہ آیات نازل ہوئی جس سے ثابت ہوا کہ حضرت عائشہ نے توبہ کوئی بدکاری نہیں کی ہے، اور یہ واقعہ افک کے نام سے مشہور ہے، شیعہ بھی اسے قبول کرتے ہیں، سنی حضرات بھی اسے قبول کرتے ہیں، اور اس واقعے سے ثابت ہوا کہ انہوں نے کوئی بد چلنی یا بدکاری نہیں کی تھی۔ یہ تھی اس کی داستان۔ سورہ نور آیت نمبر 11، بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ اب بے حیائی پھیلانا مسلمانوں کے درمیان طرح طرح سے ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگ فیشن شو کراتے ہیں، بہت سارے لوگ مثلا کنسرٹ کراتے ہیں، یہ سب بے حیائی پھیلانے کے طریقے ہیں۔ نور 21، اے مسلمانوں تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلا کرو، اور جو آدمی شیطان کے پیچھے پیچھے چلے گا وہ جان لے کہ شیطان اسے ضرور بے شرمی اور برائی کا حکم دے گا۔ نور 21، اے مسلمانوں اگر تم پر اللہ کا کرم نہ ہوتا تو تم میں سے ایک بھی آدمی پاک صاف نہ بچتا، اور سب کے سب بدکاری میں لگ جاتے۔ اس لیے اگر آپ آج پاک دامن ہیں اور اچھے کردار والے ہیں تو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ آپ نے بڑا کمال کیا ہے، یہ اللہ کا کرم تھا کہ جس کی وجہ سے آپ محفوظ رہ سکے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ نور آیت نمبر 22، تم میں سے جو لوگ مال و دولت والے ہیں وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، محتاجوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ نور آیت نمبر 22، جن لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی انہیں چاہیے کہ وہ دوسروں کو معاف کر دیں اور انہیں چھوڑ دیں۔ کل ملا کر کے ہمیں معافی کا حکم قرآن دے رہا ہے۔ نور 22، کیا تم لوگ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر چاہتے ہو تو تم بھی دوسروں کو معاف کرو۔ یہ آیت آپ دماغ میں خود بٹھا لیجئے۔ بہت سے لوگ اس دنیا میں دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اس بارے میں اتنا سخت دل کر لیتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ پھر قیامت کے دن اللہ بھی انہیں معاف نہیں کرے گا۔ نور 26، گندی عورتیں، جس کو قرآن نے خبیثات کہا ہے، خبیث عورتیں، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے مناسب ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے مناسب ہیں۔ نور 27 سے 28، اے مومنو اپنے گھر کو چھوڑ کر کسی اور گھر میں تب تک نہ داخل ہوا کرو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور جب تم ان گھروں میں داخل ہو تو اس کے رہنے والوں پر سلام کیا کرو، اور اگر تم اس پرائے گھر میں کسی کو نہ پاؤ تو تب تک نہ داخل ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے۔ اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو آواز دے دو، اور دوسرے کے گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کے داخل ہو، اور اگر تم سے واپس لوٹ جانے کو کہا جائے، مان لیا آپ کسی پرائے کے گھر میں گئے ہیں اور وہ کہہ رہا پھر آنا، تو واپس لوٹ جایا کرو،
یہ قرآن کہہ رہا تو اس وقت آپ واپس لوٹ جائیے، یعنی زبردستی ملاقات کی کوشش مت کیجیے۔ نور آیت نمبر 30، اے محمد آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں، یعنی تاک جھانک نہ کیا کریں، اور اپنے چال چلن کی حفاظت کیا کریں۔ یہ تمام مسلمان مردوں کو حکم ہے کہ وہ اپنی نظریں بھی نیچی رکھیں اور اپنے چال چلن کو پاک صاف رکھیں۔ نور آیت نمبر 31، اے محمد آپ مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنے چال چلن کی حفاظت کیا کریں، اور اس کے علاوہ وہ اپنے بناؤ سنگار کو بھی ظاہر نہ کیا کریں، صرف اس حصے کو چھوڑ کر جو خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی جس کا چھپانا عام طور سے ممکن نہیں ہوتا۔ یہاں پر میں بتا دوں کہ روایات میں آیا ہے کہ وہ چیز جو نہیں عام طور سے چھپا سکتی عورتیں، وہ ان کا چہرہ اور کلائی تک دونوں ہاتھ ہیں، ان کو وہ کھول سکتی ہیں قرآن کی اس آیت کی روشنی میں، اور وہ اپنے سروں پر اوڑھی ہوئی اوڑھنی کو بھی سینے پر ڈالے رہا کریں، یعنی اوڑھنی ایسی نہ ہو عورتوں کی کہ جو بہت چھوٹی ہو، بلکہ اتنی ہو کہ جو سینے تک آئے اور سینے کو ڈھکے رہے، اور وہ اپنا بناؤ سنگار کسی پر ظاہر نہ کیا کریں سوائے اپنے شوہروں کے سامنے، یا اپنے باپ دادا، یا اپنے شوہروں کے باپ دادا، یا اپنے بیٹوں، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں، یا اپنے بھائیوں، یا اپنے بھتیجوں، یا اپنے بھانجوں، یا اپنے جیسی دوسری مسلمان عورتوں، یا اپنی کنیزوں، یا ان مرد نوکروں کے سامنے جو بڑھاپے کی وجہ سے شہوت نہیں رکھتے، یا ان بچوں کے سامنے جو عورتوں کے پردے کی بات سے آگاہ نہیں ہے۔ ان تمام لوگوں کا جن کا میں نے نام لیا، آپ پھر سے اسے دوہرا کے سن سکتے ہیں۔ ان کے سامنے سر پر اوڑھنی ڈالنا ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنے جسم کو ٹھکانے سے اچھے ڈھنگ سے ڈیسنٹ طریقے سے ڈھانکنا ضروری ہے، اور ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ وہ راہ چلتے وقت اپنے پاؤں زمین پر مت مارا کریں، جس سے ان کے چھپے بناؤ سنگار جیسے پائل وغیرہ کا پتہ چلے۔ عورتوں کو منع کیا گیا ہے کہ زمین پر پیر مار مار کے نہ چلو کہ تمہارے ہیل کی آواز نکلے یا پھر کوئی پائل کی اس طرح کی چیز کی آواز نکلے، اور دوسرے انسان جو اجنبی انسان ہے، نامحرم ہے، اس کے دل میں لالچ پیدا ہو یا برا خیال پیدا ہو۔ نور 32، اے مسلمانوں تم اپنی قوم کی بے شوہر عورتوں اور اپنے نیک غلاموں اور کنیزوں کا نکاح کر دیا کرو۔ کس کا؟ تم اپنی قوم کی بے شوہر عورتیں یعنی کنواری عورتیں اور اپنے نیک غلاموں اور کنیزوں کا نکاح کر دیا کرو، اور اگر وہ لوگ غریب ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے کرم سے مالدار بنا دے گا۔ نور 33، اور ایسے لوگوں کو اپنا چال چلن ٹھیک رکھنا چاہیے جو مال و دولت یا روزگار نہ ہونے کی وجہ سے نکاح نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اللہ اپنے کرم سے انہیں مالدار بنا دے۔ اگر انسان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، خاص طور سے مہر دینے کا پیسہ، تو وہ شادی نہیں کر سکتا، تو قرآن کہہ رہا ہے ایسا انسان بھی اپنے چال چلن کو ٹھیک رکھے، ادھر ادھر تاک جھانک نہ کرے، ادھر ادھر تعلقات نہ بنائے، اور انتظار کرے یہاں تک کہ اللہ اسے اتنا پیسہ دے دے کہ وہ اپنے مہر کی رقم کو یا اور دوسرے خرچوں کو پورا کر سکے۔ نور 35، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اسی وجہ سے اس سورے کا نام نور ہے۔ نور آیت نمبر 36 سے 37، اللہ کا یہ نور ایسے گھروں میں ملتا ہے جن کے احترام کا حکم اللہ نے دیا ہے اور جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ ان گھروں میں رہنے والے لوگ وہ ہیں جو صبح و شام اللہ کی تسبیح کیا کرتے ہیں، یہ وہی مردان خدا ہیں جنہیں کوئی تجارت اور کوئی لین دین اللہ کا نام لینے سے، نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے روک نہیں پاتی۔ روایات میں آیا ہے کہ یہ حضرات محمد وآل محمد علیہ السلام کا گھر ہے کہ جہاں پر ایسے خوب اور اچھے لوگ پائے جاتے ہیں۔ نور 39، کافر لوگوں کے نیک کام بھی چٹیل میدان یا ریگستان کی اس سراب کی طرح ہیں جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے، مگر جب وہ اس کے قریب جاتا ہے تو کچھ نہیں پاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ریگستان میں مراج ہوتی ہے، وہ اصل میں پانی نہیں ہوتا، تو کافروں کے نیک کام بھی مراج کی طرح ہیں، سراب کی طرح ہیں۔ نور 41، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں بسنے والے اور یہاں تک کہ پروں کو پھیلائے پرندے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے، یعنی اللہ نے
حتیٰ پرندوں کو بھی نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے۔ نور 43، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادل کو پہلے آہستہ آہستہ چلاتا ہے اور پھر اس کے الگ الگ ٹکڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر اسے تہ بتہ بنا دیتا ہے، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ اس کے درمیان سے بارش کرواتا ہے، اور وہ اسی آسمان میں برفانی پہاڑوں جیسے بادل سے اولے برساتا ہے۔ نور آیت نمبر 44، اللہ رات اور دن کو ایک دوسرے کے اوپر پلٹتا رہتا ہے۔ بے شک اس چیز میں سمجھداروں کے لیے بڑی رہنمائی ہے۔ اب یہاں پر رات اور دن کو ایک دوسرے پر پلٹنا کیا مطلب رکھتا ہے، یہ بھی ایک تھیم ہے ریسرچ کے لیے۔ سائنس والوں کو اس بارے میں ریسرچ کرنی چاہیے۔ نور 45، اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جانور کو پانی سے بنایا ہے۔ وہاں پر پہلے کہا گیا تھا کہ اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا ہے، اور یہاں پر کہا گیا یہاں کہ زمین پر چلنے والے ہر جانور کو پانی سے بنایا گیا۔ نور 55، تم میں سے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے اور اچھے کام کیے، ان سے اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ انہیں ایک نہ ایک دن ضرور اس زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا، یعنی انہیں حکومت عطا کرے گا، جس طرح اس نے ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ساتھ ہی وہ ان کے لیے اس دین یعنی اسلام کو حاوی کر دے گا جس سے اللہ راضی ہے۔ اس کے علاوہ وہ ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت صاحب العصر والزمان امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں ہے کہ اللہ انہیں ایک دن اس زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا اور ان کے ذریعے اپنی حکومت کو قائم کرے گا۔ نور 58، اے ایمان والوں، تمہارے وہ غلام و نوکر اور تمہارے وہ بچے جو بالغ نہیں ہوئے ہیں 3 موقعوں پر تمہارے پاس آنے سے پہلے اجازت لیا کریں۔ نمبر 1 نماز فجر سے پہلے، نمبر 2 دوپہر کے وقت جب تم آرام کے لیے کپڑے اتارتے ہو، اور نمبر 3 اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے ہیں یعنی پرائیویسی کے ہیں۔ ان 3 وقتوں میں تمہارے بچے بھی جو تمیزدار ہیں اور تمہارے غلام اور نوکر تمہارے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیا کریں۔ نور آیت نمبر 59، اے ایمان والو، جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں تو انہیں بھی تمہارے گھر یا کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اسی طرح اجازت لینی چاہیے جیسے کہ ان سے پہلے کے بزرگ لوگ آنے کی اجازت لیا کرتے ہیں۔ یعنی بالغ لوگوں کو بھی چاہے تمہارے اپنے بچے ہوں تمہارے بیڈ روم میں آنے سے پہلے انہیں اجازت لینی چاہیے۔ نور 60، اور گھروں میں بیٹھی رہنے والی وہ بوڑھی عورتیں جنہیں اب شادی کی خواہش نہیں رہ گئی، ان کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنی اوڑھنی اتار لیں، البتہ ان کی نیت اپنے رنگ روپ کو ظاہر کرنے کی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی آیت کی روشنی میں کہا جاتا ہے کہ جو عورتیں بہت بوڑھی ہو گئیں، جنہیں اردو میں کھوسٹ کہا جاتا ہے، وہ عورتیں اگر سر پر اوڑھنی نہ اوڑھیں تو کوئی بات نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ان کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ نور 61، اگر تم ایسے گھروں میں داخل ہو کہ جن میں کوئی نہ ہو تو تم اپنے اوپر ہی سلام کر لیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے ایک مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہوگا تمہارے لیے۔ تو اگر آپ کسی گھر میں گئے اور کوئی نہیں تھا تو اپنے اوپر سلام کر لیجئے، یہ اللہ کا تحفہ ہوگا آپ کے لیے۔ فرقان اگلا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 7 کو میں نے چنا ہے، اور اس میں کہا جا رہا ہے اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں ٹہلتا بھی ہے۔ یعنی انہیں تعجب ہوتا تھا کہ ایک نبی کیسے کھانا کھاتا ہے، اس کو کھانا نہیں کھانا چاہیے، اس کو بازاروں میں نہیں جانا چاہیے۔ وہی چیز کہ جو ہمارے بہت سے شہروں اور ملکوں میں علماء کے لیے لوگ سوچتے ہیں کہ علماء کو تو بازار جانا ہی نہیں چاہیے، علماء کو تو مثلاً اپنے گھر کا کوئی سامان خریدنا ہی نہیں چاہیے۔ یہی بات کافر مکے کے نبی کے لیے کہتے تھے۔ فرقان آیت نمبر 12، قیامت کے دن جب جہنم کافروں کو دور سے دیکھتے ہی چیخ مارنے لگے گی تو کافر لوگ اس کی چنگھاڑ سن لیں گے، دور سے ہی جہنم چیخ مارے گی۔
اور یہ بھی بتا دیں کافر کا مطلب ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، کافر وہ لوگ ہوتے ہیں جو سچائی کو جاننے اور سمجھنے کے باوجود ہٹ دھرمی دکھاتے ہوئے اللہ اور اس کے دین کا انکار کرتے ہیں۔ جن تک دین پہنچا ہی نہیں، جن تک سچا پیغام پہنچا ہی نہیں، وہ اس طرح کے کافروں کے زمرے میں نہیں آتے ہیں، انہیں ہماری قرآنی اور شریعت کی زبان میں مستضعف کہا جاتا ہے۔ فرقان آیت نمبر 25، قیامت کے دن آسمان پھٹ کر بادل کی طرح دھوئیں میں بدل جائے گا۔ بس میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کل انشاءاللہ 19ویں پارے کو ڈسکس کریں گے۔ آپ سے التماس دعا کہتے ہوئے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔